رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 سے 147 تک تلاوت کی ہے. کل کے سبق میں یہ تذکرہ آیا تھا کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف قبلے کو بدل دیا گیا. اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کرنے کی ایک وجہ یہ بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے کر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ کون اللہ کے رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو تعصب اور ہٹ دھرمی پر ٹھہرا رہتا ہے. چنانچہ اہل کتاب یہود و نصارہ اپنی ہٹ دھرمی پر ٹھہرے رہے کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا. وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا تھے. انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، برائیوں میں لگے رہے. اگرچہ وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، مگر عملی طور پر ان میں حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق تک دور دور تک کوئی نسبت کا جوڑ نہیں تھا. ایک وجہ تو کل بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کرنے کی وجہ بتائی. بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کرنے کی دوسری وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ کہتے ہیں ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے مدینہ ہجرت کی، اس کے بعد اگرچہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ قبلہ مقرر ہو جائے. چنانچہ قبلے کے بدلنے کے حکم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے اور اپنا چہرے مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، کہ آپ کی نگاہ مبارک اکثر و بیشتر زمین پر رہتی تھی، جھکی ہوئی، مگر وحی کے انتظار میں آپ اپنی نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. پہلی کتابوں میں اس بات کی پیشین گوئی موجود تھی کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا اور وہی قبلہ ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور یہی جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں ڈال دیا گیا تھا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم نازل ہو جائے. دیکھو یہاں بھی اللہ کا حکم تھا جب تک بیت المقدس، لیکن جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوگا ہم بیت المقدس ہی کی طرف رخ کریں گے، اور وہ بھی اس انتظار میں کہ جب اللہ کا حکم نازل ہوگا پھر بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، اور آخری نبی کی امت کا قبلہ جو ہے وہ بین الاقوامی ہو جائے.
اور مسلمانوں کو اسی قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. لہذا آپ اسی شوق میں بار بار اپنی مبارک نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. آخر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو قبول فرمایا، قبلے کی تحویل کا حکم نازل فرمایا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ کہتے اب ہم آپ کو اس قبلے کا والی بنا دیں گے جس کو آپ پسند کرتے. لہذا حکم ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ آپ اپنا چہرے انور مسجد حرام کی طرف پھیر دے، بیت اللہ کی طرف پھیر دے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور آپ لوگ جہاں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرے. صرف مکہ المکرمہ میں نہیں، آپ جہاں بھی ہو اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف پھیرے. تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کے محلے میں بشر بن برا بن معرور کے گھر میں تشریف فرماتے. اس وقت وہاں مسجد نہیں تھی، نماز اس گھر میں تشریف فرماتے. اور یہ جگہ جب آپ کبھی جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مدینہ طیبہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ہے. نماز ظہر کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کے ساتھ محلے کی مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک آیت نازل ہوئی. یہ آیت نازل ہوئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ آپ 2 رکعت ادا فرما چکے تھے. کہہ دیا گیا کہ آپ اپنا رخ بیت المقدس کے بجائے اب بیت اللہ کی طرف پھیر لیں. جیسے ہی وحی نازل ہوئی دوران نماز آپ نے اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا. آپ کی اقتداء میں مرد بھی عورتیں بھی سب نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آپ نے رخ بدلا تو تمام صحابہ نے اپنی صفوں کو پلٹ دیا. اس لیے بنو سلمہ کی اس مسجد کو آج بھی کہا جاتا ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، کہ جہاں نماز کے دوران قبلے کے بدلنے کا حکم ہوا ہے. اور آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو اس کی دونوں نشانیاں ملے گی، آگے کی کعبے کی بھی اور پیچھے کے کہ جس طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے شطر، وجہ کا شطر. یہ لفظ جو ہے ذرا تفصیل طلب ہے. اس میں ایک حکم تو یہ ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لے. دوسری بات یہ فرمائی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا کہ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف منہ کرو. اب یہ جو لفظ شطر ہے یہ الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک معنی آتا ہے نصف، آدھا. حدیث شریف میں آتا ہے اننی ارجو ان تکون شطر اہل الجنہ کہ مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والے تمام لوگوں میں آدھے لوگوں کی تعداد تمہاری ہوگی، یعنی اس امت کی ہوگی. شطر کا دوسرا معنی آتا ہے جزء، جیسا کہ فرمایا ان الفرائض شطر العلم کہ فرائض اور وراثت جو وراثت تقسیم کرتے ہیں یہ اس کا علم، یہ وراثت یہ علم کا جز ہے. مگر اس آیت کریمہ میں جو شطر کا لفظ ہے وہ جہت کے معنی میں آتا ہے. اس سلسلے میں فقہا فرماتے ہیں، اب غور سے سنیے گا، کہ نماز شروع کرتے وقت جس شخص کو کعبہ نظر آ رہا ہو، اب یہاں سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے کیونکہ یہاں ہمارے دیار میں بہت سو کو یہ چیزیں دماغ میں بیٹھ رہی کہ ہماری مسجد تھوڑی قبلے سے ہٹی ہوئی ہے، تھوڑی ادھر ہے تھوڑی ادھر ہے. تو ذرا غور سے سنیے گا. نماز شروع کرتے وقت جس شخص کو کعبہ شریف نظر آ رہا ہو اور بالکل کعبہ سامنے ہو تو اب اسے عین کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے، چاہے کسی بھی طرف سے ہو. کوئی ایک طرف نہیں ہے، کعبہ نظر آ رہا ہے تو چاروں طرف سے کہیں بھی آپ کعبہ کی طرف رخ کرو. اور جس کو کعبہ نظر نہیں آ رہا ہو اسے کعبہ کے بجائے کعبہ کی طرف یا کعبہ کی جہت میں رخ کرنے کا حکم ہے کہ اس طرف کعبہ ہوگا، میں رائٹ سائڈ میں ہوں تو رائٹ سائڈ کی طرف، لیفٹ سائڈ سے ہوں تو لیفٹ سائڈ کی طرف، یا جہاں سے ہوں میں ایسٹ ویسٹ جہاں سے ہوں میں اس جہت کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے. کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے تو عین کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم نہیں ہے. اب اس آیت میں عین کعبہ کے بجائے مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے. کیا کہا گیا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اس کی وجہ یہ ہے
کہ عین کعبہ کی طرف رخ کرنا تھوڑا مشکل ہے. وہاں تو آپ کر لو گے جہاں کعبہ نظر آ رہا ہے، وہاں سے ہٹیں گے تھوڑا مشکل ہے. لہذا پوری مسجد حرام کہہ کر کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرو، یہ کہہ کر کعبہ کی جہت کو وسعت دے دی. اب آپ جن ملکوں میں رہ رہے ہو ان ملکوں سے جہت جائے اس طرف رخ کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں کے لیے عین کعبہ جہت ہوگی. جو لوگ حدود حرم کے اندر رہنے والے ہیں، کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے، ان کے لیے بھی، ان کے لیے مسجد حرام جہت ہے، ان کے لیے عین کعبہ جہت. جو اندر گھسا مطاف میں ان کو کعبہ نظر آ رہا ہے، جن کو نہیں آ رہا ہے تو اب وہ تو چاہے حرم کے اندر ہے، مکۃ المکرمہ میں ہے، لیکن ان کو کعبہ کی جہت دیکھے. آج دیکھو وہاں پر بھی مساجد کعبہ کی جہت کی طرف ہے، ایسا نہیں کہ چاروں طرف ہے. اور جو لوگ حدود حرم سے باہر دور دراز کے رہنے والے، ان کے لیے پورا حرم جہت ہے. ان کے لیے کیا جہت ہے؟ پورا حرم. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ خانہ کعبہ سے دور ہوتے جائیں گے ان کے لیے جہت میں وسعت پیدا ہوتی جائے گی. ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. اور یہاں اس کو ہم یوں کہیں گے کہ شمال اور جنوب کے درمیان قبلہ ہے. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جس ملک میں بیٹھے ہیں شمال اور جنوب کے درمیان قبلہ ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر عین کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوتا تو یہ دشوار تھا، یہاں سے بھی دشوار تھا، اور جہاں جہاں لمبے لمبے ملک ہیں دور دور تک ان کے لیے بھی دشوار تھا. یہ دشوار تھا اور یہ کہہ دیا گیا کہ عین کعبہ کی طرف رخ کر نہیں کرنا ہے، اس کی جہت کی طرف رخ کرنا ہے، حتیٰ کہ جب تک کعبہ کی طرف بالکل پیٹھ نہ ہو جائے. آپ ادھر سیدھے کھڑے ہو، ہلکے سے ادھر ہو گئے، ادھر ہو گئے، ہلکے سے ادھر ہو گئے، ادھر ہو گئے، ادھر ہو گئے، جب تک کعبہ کی طرف پیٹھ نہ ہوگی تب تک نماز صحیح ہے. تھوڑا آگے پیچھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب لوگ لے کے پوری لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بالکل ایسا ہونا چاہیے، آگے پیچھے ہونا نہیں چاہیے. ہاں، اسی لیے زاویہ درست ہونا ضروری ہے. اگر رخ کر کے بھی نماز پڑھی جائے گی وہ درست ہوگی. ہاں، آسانی کے لیے جہت کا تعین ہو سکے تو ضرور کرنا چاہیے. ورنہ اتنا پتا ہے کہ ہمارا یہاں سے رخ کعبۃ اللہ کی طرف اس طرف ہے، اب تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، کیونکہ جہت اس کی مسجد حرام کی طرف ہے. اگر عین کعبہ یا عین مسجد حرام کی پابندی لازم ہوتی کہ عین مسجد حرام کی طرف ہی دیکھو تو یہ مشکل کام تھا. کئی جگہوں پر جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں ہمارے یہاں بڑی بڑی لمبی قطاریں بن جاتی ہیں، اور ایسی صورت میں ہر نمازی کا رخ عین کعبہ یا عین مسجد کی طرف کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف جہت کا حکم دیا ہے. اب یہاں سے ہم نے اندازہ تو لگا دیا کہ اس طرف جہت ہے، لیکن عین ایک طرف ایسے ہی سیدھا ہونا چاہیے، تھوڑا آگے پیچھے رائٹ لیفٹ میں اس سے کوئی ایسا نہیں ہے. آپ ہلکا سا بھی آگے پیچھے ہوگا تو اس طرف آپ کی جہت ہے، چونکہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے تو نماز ہو جائے گی، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. جس طرح بدن، کپڑا اور مکان کی پاکی یہ نماز کے شرائط میں سے، بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑا پاک ہونا چاہیے، جہاں نماز پڑھ رہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. اسی طرح قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی نماز کے لیے فرض ہے. اسی لیے یہ حکم ہے کہ نماز شروع کرتے وقت قبلے کی جہت کا ہونا ضروری ہے. آپ ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہو، آپ جہاز پر سفر کر رہے ہو تو قبلے کا تعین تو آپ کر سکتے ہو کہ بھائی اندازہ لگا لیا کہ قبلہ اس طرف ہے. آج کل تو آپ کمپاس نکال دیا، قبلے کا ایپ نکال دیا، بولے قبلہ اس طرف ہے، لیکن پھر بھی ریل گاڑی چلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، وہ آگے پیچھے ہلتا ہے. تو اگر دوران نماز سواری پر ہونے کی وجہ سے آپ نے رخ طے کر دیا اور نماز کے دوران سواری رائٹ ہو گئی، لیفٹ ہو گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ٹرین مڑتی ہے تو رخ بدل جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی. ہاں، جہاں قبلے کا تعین ممکن ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ کہاں ہے، تو وہاں شریعت نے یہ کہا ہے کہ اندازہ لگاؤ. کیونکہ کل آیا نا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، جہاں رخ کرو گے اللہ ہی اللہ ہے. تو اندازہ لگاؤ، اپنی طرف سے قبلے کو معلوم کرنے کی پوری کوشش کرے، اور زیادہ غالب گمان یہاں ہو کہ اس طرف قبلہ ہے، اس طرف رخ کرے، نماز شروع کر لے. اور پھر اس طریقے سے جو رخ متعین کیا ہے وہ اگر غلط ہو بھی گیا تو بھی نماز ہو جائے گی.
کیونکہ یہ نمازی کے اختیار سے باہر تھا. اسی کے متعلق آیت گزری کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ایک موقع پر رات کے وقت صحابہ کرام سے یقین کے ساتھ قبلہ معلوم نہ ہو سکا. ہر ایک نے کہ سب ایک بات پر بھی متفق نہیں ہوئے. ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق قبلہ کا تعین کیا. اگرچہ ان کے قبلے کے تعین کرنے میں ایک دوسرے سے سب الگ الگ تھے. کوئی کہتا ادھر تھا, کوئی کہتا ادھر تھا, کوئی کہتا ادھر تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نمازوں کو قبول کر دیا اور اس آیت کے ذریعے نماز کی درستگی کی تصدیق فرما دی. تو استقبال قبلے کے بیان, یہ تو آپ نے یہ بات سمجھ لی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان والوں کی مخالفت صرف مخالفت کی بنا پر کرتے ہیں, ورنہ حق تو ان کو پتا ہے کہ کیا ہے. وہ حق جاننا چاہتے اس لیے مخالفت نہیں کرتے, وہ مخالفت کی بنا پر مخالفت کرتے. فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے, مگر جان بوجھ کر حق کی مخالفت کر رہے ہیں. انہیں علم ہے کہ ان کی اپنی کتابوں کے مطابق بیت اللہ شریف کی جہت بالکل صحیح ہے. وہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ یہی ہے, اس کے باوجود مخالفت پر اڑے ہوئے. ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی, اور حضرت صفیہ کا والد اور چچا دونوں یہودی عالم تھے اور مقام خیبر میں رہتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ دونوں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی. ملاقات کے بعد جب واپس خیبر پہنچے تو دونوں بھائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپس میں کچھ بات چیت کی, جسے ام المؤمنین حضرت صفیہ نے اس وقت سن لیا. وہ تو چونکہ یہودی خاندان سے تھی, اس وقت وہی رہتی تھی. تو آپ کے چچا نے آپ کے والد سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کیا یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے؟ تو حضرت صفیہ کے والد نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی نبی آخر الزماں ہے جن کی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہے. اس پر چچا نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں ان پر ایمان لے آنا چاہیے. مگر والد کہنے لگا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں ان کی مخالفت کرتا رہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں رکاوٹ بنا رہوں گا. مقصد کیا ہے؟ پتا ہے کہ حق کیا ہے, لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ مخالفت ان کے ایمان کا حصہ بن چکی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد جنگ خیبر میں قتل ہوا اور حضرت صفیہ باندی کی حیثیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. وہاں تو پہلے تھی, اب وہ یہاں پہنچی. حضور نے ان کو آزاد کیا, ان سے نکاح کیا, اور یہ واقعہ خود حضرت صفیہ نے سنایا. تو الغرض اللہ نے ان کی ضد اور ان کی عناد کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ حق کو چھپانے کی جتنی بھی کوشش کرے مگر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے, ان کی ایک ایک حرکت کو خوب جانتا ہے. بھائی میری کوئی نہ مانے تو میں ایک جھٹکے میں 2 تھپڑ مار کے اس کے دانت توڑ دوں, لیکن وہ اللہ ہے, وہ رحیم ہے, وہ حلیم ہے, وہ مہلت دے رہا ہے, وہ حجت تام کر رہا ہے, کر لو جو کرنا ہے, لیکن مجھے پتا ہے میں ایک دن تم کو پکڑوں گا. اللہ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. آگے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی لے آئے اور دلائل کے ساتھ ثابت کر دے کہ بیت اللہ شریف ہی صحیح قبلہ ہے, پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کو مانیں گے نہیں. حالانکہ یہ چیز انجیل میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے اس کے چند دن پہلے آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تمہاری طرف اپنے خدا کی جانب سے اس موعود کو بھیجتا ہوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے, مگر اے لوگو جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت حاصل نہ ہو جائے تم یروشلم میں ہی ٹھہرنا, یعنی تمہارا قبلہ یہی ہوگا, اور جب تمہیں قوت حاصل ہو جائے تو تمہارا قبلہ بدل جائے گا.
اس کے باوجود یہودیوں نے بیت اللہ کو قبلہ تسلیم نہیں کیا۔ شاہجہاں کے زمانے میں عبد الحکیم سیالکوٹی بہت بڑے عالم ہوئے، انہوں نے بیضاوی پر ایک حاشیہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ پہلی کتابوں کی پیشین گوئیاں بعض سری الفاظ میں اور بعض اشاروں کے الفاظ میں، اس آیت میں کنایتاً اشارتاً یہ بتایا گیا، ابھی جو بتایا نا میں نے، کہ اے لوگوں اپنے خداون کی جانب سے اس موعود کو بھیجتا ہوں۔ یہ موعود سے مراد اللہ کے نبی کی ذات گرامی ہے، اور انجیل کے الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے اور انہیں قوت، فتح اور غلبہ حاصل ہو جائے تو قبلہ بدل جائے گا۔ مدینے میں یہی ہوا، اس کے بعد یروشلم قبلہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ قبلہ ہونے کی وجہ سے یروشلم بیت المقدس اب بھی محترم ہے، اب بھی معزز ہے کہ بیت المقدس ہے، یہ نبیوں کا قبلہ رہا ہے، اب اس کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اب وہ قبلہ رہا نہیں، اب ہمارا رخ نماز میں بیت اللہ کی طرف ہوگا، اس طرف رخ کر کے ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں نمازی کے سینے کا جہت قبلے کی طرف ہونا فرض ہے، ایسے یہ سیدھا، اور چہرے کا اس رخ پر ہونا سنت ہے۔ نماز کے دوران سینہ اگر قبلے سے مڑ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی، اور چہرہ اگر بدل گیا، چہرہ آگے پیچھے ہو گیا تو نماز باطل نہیں ہوگی لیکن مکروہ ضرور ہوگی۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنے سے متعلق ایک حدیث یوں ارشاد فرمایا کہ ملت ابراہیمی کو ماننے والوں میں سے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المؤمن، کہ جس نے ہماری جیسی نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مومن ہے۔ اگرچہ یہودی بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے مگر یہاں پر ہمارا قبلہ کہہ کر ان قبلے کی نفی کر دی گئی۔ اسی طرح وہ ہماری طرح نماز نہیں پڑھتے، مسلمانوں کا ذبیحہ بھی نہیں کھاتے، لہذا وہ ملت اسلامیہ میں شامل نہیں ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کرنے کو شاعر اسلامی میں شامل کیا۔ اب تھوڑی اور باتیں ذرا نیند سے جاگ کر سنیے گا، کیونکہ اب جو میں بتانے جا رہا ہوں اس میں آج کل بہت اعتراضات اٹھائے جاتے۔ دیانند سرسوتی آریہ سماجی ہندوؤں کا ایک مشہور لیڈر گزرا ہے، اس نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ یہ لوگ ہندوؤں کو تو بت پرستی کا طعنہ دیتے مگر خود ایک مکان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک کعبہ کا طواف کرتے ہیں جو پتھروں سے بنا ہوا ہے، تو کیا یہ بت پرستی نہیں ہے؟ یہ کسی پتھر کو پوجنا نہیں ہے؟ آج سوال یہ اٹھایا جاتا ہے، تو غور سے سنیے گا، کیا یہ بت پرستی نہیں ہے؟ اس کے جواب میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حصوں پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کے ایک حصے میں دیانند سرسوتی کے اہل اسلام پر 10 عام اعتراضات کے جوابات لکھے، اور دوسرے حصے میں صرف قبلے پر اعتراضات کا جواب دیا ہے، قبلہ نما۔ یہ کتاب بڑی دقیق اور بہت عمدہ کتاب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عجیب اعتراض ہے، کہاں ہمارا قبلے کی طرف رخ کرنا اور کہاں تمہاری بت پرستی؟ تم تو بتوں کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ نفع پہنچانے والا ہے، یہ نقصان پہنچانے والا ہے، اور یہ سمجھ کر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، مگر ہم تو خانہ کعبہ کی طرف صرف رخ کر رہے، ہم اس کی پوجا نہیں کر رہے۔ رخ کرنا خود بتلا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف صرف توجہ کر رہے، اس کی پوجا ہرگز نہیں کر رہے۔ لہذا تمہاری بت پرستی اور ہمارے رخ کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم وہ نہیں سمجھتے کہ یہ پتھر ہمیں نفع پہنچانے والا ہے اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں سمجھتے۔ بت تمہارے مقصود ہے مگر ہمارا صرف رخ قبلے کی طرف ہے، مقصود تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، مقصود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر دیکھیے، عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، اور میں نے کل بھی ایک بات بتایا تھا آگے بڑھنے سے پہلے کہ وہ جو عمارت کھڑی ہے اس کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن اگر وہ آئندہ کسی دور میں اگر وہ عمارت اٹھا بھی لی جائے اور وہ عمارت کسی وجہ سے حادثے کا شکار ہو جائے تب بھی ہم اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور جو بت پرستی ہے اس میں اس بت کو وہاں سے ہٹا دو تو پھر وہاں کوئی اس کی، اب وہ جہاں جا کے بت رکھیں گے وہاں جا کر کے
اس کی پوجا کی جائے گی، تو وہ بت کی عبادت کی جاتی ہے، ہم بیت اللہ کی عبادت، اس تعمیر کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ قبلے کی طرف رخ کرنے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، صرف اس کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ مشرکین بتوں کی پوجا نیت اور ارادے سے کرتے ہیں، لہذا قبلے کی طرف رخ کرنا یہ عبادت کے زمرے میں نہیں آتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ شروع سے آخر تک نماز کے کسی لفظ سے بھی کعبہ کی تعظیم ہم ظاہر نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہو کعبہ کی تعظیم، حجر اسود کی تعظیم، بیت اللہ کی تعظیم، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نماز میں پوری ایک ایک لفظ سے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعظیم بیان ہوتی ہے، لہذا کعبہ کی عبادت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ذرا اور آگے چلیے، ذرا تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن سنیے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں یا اس کے پتھر مسلمان کا مقصود نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر کسی وقت کعبہ کی دیواریں گر جائے نعوذ باللہ، پھر بھی مسلمان نماز پڑھتے وقت اسی طرف رخ کریں گے، گویا ان مسلمانوں کے نزدیک اینٹوں اور پتھروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ جو اللہ کی تجلی اتر رہی ہے اس طرف رخ کیا جاتا ہے۔ یہ مین سینٹر ہے جہاں اللہ کی تجلی اتر رہی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت اللہ شریف کی جب نئی تعمیر کے سلسلے میں جب ساری دیواریں گرا دی گئی اور اس جگہ پر قناتیں کھڑی کر دی تو نماز کے وقت رخ اسی کی طرف کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ اب دیوار گر گئی تو اب ذرا دوسری طرف جائیں گے، نہیں، نماز کے وقت رخ اسی طرف کیا جاتا۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف صرف جہت ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، برخلاف اس کے بت پرست ہر اس طرف کو رخ کر کے عبادت کر کے جس طرف بت رکھے ہوگے، چاہے وہ درخت کی جڑ میں ہو، چاہے وہ کدھر ہو، چاہے وہ کدھر ہو۔ اب میں زیادہ اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ بت ان کے خدا ہے، اور بت اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر لے کے گئے تو ان کا رخ بھی اس طرف ہو جائے گا۔ اسی طرح لفظ بیت اللہ، اس سے خود بخود یہ بات واضح ہے کہ اس بیت اللہ سے مراد ہے اللہ کا گھر۔ بیت اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا گھر، نہ کہ خود اللہ رب العزت، اللہ کا گھر۔ اور یہ مکان یا یہ جگہ جو بیت اللہ ہے یہ اللہ کی خاص عنایات کا مرکز ہے، یہ اپنے آپ میں خدا اور بت اور معبود نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ جب کوئی کسی مکان کی طرف جاتا ہے تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصود مٹی اور پتھر کا بنا ہوا مکان نہیں ہوتا، اس کا مقصود اور مطلوب اس مکان کا مکین ہوتا ہے۔ لہذا قبلے کی طرف رخ کرنے سے ہمارا مقصود اللہ ہوتا ہے، نہ کہ خانہ کعبہ، نہ کہ خانہ کعبہ۔ اور یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ عبادت کے مستحق وہ ذات ہو سکتی ہے جو خود بخود ہو، جو اپنے آپ بنائی جائے، جو اپنے آپ بنا کے کہیں گھاڑ دی جائے اور پھر اٹھا کر کے کہیں بہا دی جائے، اور جو دوسروں کے بھروسے پر ہو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ عبادت کے لائق نہیں ہوتی۔ اس خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا، آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں یہ پائے تکمیل تک پہنچا، تو یہ خدا کیسے ہوا؟ یہ معبود کیسے ہوا؟ ہم تو عبادت خدا کی کرتے ہیں، ہاں یہ بات ہے کہ ہم کو خدا نے کہا کہ اس طرف اس کا طواف کرو، اس کی طرف رخ کرو، اس کے حجر اسود کو بوسا دو، تو ہم دے رہے، ورنہ ہم اس کو خدا نہیں سمجھتے۔ یہ بھی میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ پوری زمین کی شروعات اسی مکہ مکرمہ کی جگہ سے ہوئی ہے۔ زمین کی شروعات یہاں سے ہوئی، یہ جگہ جو ہے پوری زمین کی ناف ہے، اس کا مڈل ہے، اس کا وسط ہے۔ سب سے پہلے اسی جگہ سے پانی کا ایک بلبلہ اٹھا تھا جو پھیل کر زمین جیسی بڑی چیز میں بدل گیا، یہ اس کا مڈل ہے، اور اسی وجہ سے اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ پوری شہروں کو تقسیم کرنے والا کہا جاتا ہے، پوری زمین کو تقسیم کرنے والا، اور اللہ کی سب سے زیادہ تجلیات اسی جگہ پر ٹھہرتی ہے، لہذا یہ ہمارا قبلہ ٹھہرا۔ مسلمانوں کے قبلے سے متعلق اعتراضات کے جو جواب ہے وہ حضرت مولانا نانوتوی نے تو دیے ہی دیے، بعض دوسرے علماء نے بھی دیے، ان میں دہلی کے مولانا ابو المنصور ہے، پھر مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہے جو
ہمارے ملک بھارت سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے، وہاں انہوں نے مدرسہ سہولتیہ کی بنیاد رکھی، جو ایک لمبی صدی سے دنیا اس وقت وہاں بھی ایک گزشتہ ایک صدی سے دینی طلبہ کی آبیاری کے علاوہ حجاج کرام کی خدمات بھی سر انجام دے رہے۔ حضرت کرانوی رحمت اللہ علیہ نے عیسائیت کے رقم ایک مدلل کتاب لکھی ہے، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے لندن کے سنڈے ٹائمز اخبار نے لکھا تھا کہ اگر دنیا میں اس کتاب کو پڑھا گیا تو لمبے عرصے تک عیسائیت کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ علماء نے جواب دے دیے۔ یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ایکس مسلم بن کر اور ادھر ادھر بن کر جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں، کوئی نئے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لو، یہ پرانے ہیں اور اس کے جوابات کتابوں میں محفوظ ہے۔ بس بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو اسلام پہ نئے نئے اعتراضات اٹھ رہے اور اسلام پر کے پاس اس کے کوئی جوابات نہیں ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ورنہ بہت مدلل جوابات لکھے گئے اس کے، اور اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور آیا تو ایک دم سے ہمارے ملک میں تو پچھلے جب سے یہ 5G اور 4G نیٹ ورک آیا اس کے بعد سے ایک دم طوفان بدتمیزی بپا ہو گیا، تو سمجھتے کہ کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی۔ تو بہرحال فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی بھی لے آئے تو اہل کتاب آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو قبلے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، نصارہ صخرہ، اس کو بولتے ہیں صخرہ، یہ پتھر کی طرف رخ کرتے ہیں، دونوں کے قبلہ الگ ہے، ہر ایک اپنے اپنے قبلے پر مگن ہے، اور یہ لوگ اس قدر تعصب میں مبتلا ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ آپ کے قبلے کا اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی طرح وما انت بتابع قبلتہ، اور آپ بھی ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک اللہ کا حکم تھا 16-17 مہینے تک ہجرت کے بعد مدینہ پہنچ کر آپ اس طرف رخ کرتے رہے، جب اللہ کا حکم آیا آپ نے اس کے سامنے سے عین دوران نماز میں رخ پھیر لیا اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیا، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، کہ وہ بھی بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، آپس میں اہل کتاب بھی لڑتے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اگر اب یہ جملہ بہت سخت ہے، اللہ کے نبی کو خطاب کر کے ہم سے کہا جا رہا ہے، ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی سے تو یہ امید نہیں کی جا سکتی اور ہو ہی نہیں سکتا، کہا کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے کہ ان کو راضی کرنا چاہیں گے، چلو ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ، جیسے کہ آج کل کے مسلمان راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، ایکتا دکھانے کے لیے شرک کی چیزیں بھی کرنے لگتے ہیں، تو یہ سخت جملہ ہے کہ اگر آپ ان کی خواہش کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس یقین علم آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، پھر آپ ناانصافوں میں سے ہوں گے۔ اور ایک جگہ دوسرے مقام پر شرک کے متعلق کیا فرمایا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ مان لو اگر آپ، یہ ہو نہیں سکتا لیکن ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مان لو اگر آپ سے شرک سرزد ہو گیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ ہمارے پلے کیا بچتا ہے؟ کیا ایکتا کے نام پر، محبت کے نام پر، بھائی چارے کے نام پر کیا شرک کی اجازت ہے؟ تو اس جگہ پر فرمایا کہ اگر آپ نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی بات مان لی بعد اس کے کہ آپ کے پاس یقینی حکم آ چکا ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ آگے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ، وہ پیغمبر علیہ السلام کو یا قرآن کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ ضد، عناد اور حسد کی وجہ سے صرف نہیں مانتے کہ بنو اسماعیل میں آخری پیغمبر کیوں آئے، بنو اسحاق میں کیوں نہیں آئے۔ تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کو، قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام پاک کو بیٹوں کی طرح جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خود کا بیٹا گود میں ہونے کی وجہ سے اس پر شک نہیں پڑتا، یہ نہیں کہتا کہ یہ دوسرے کا بیٹا ہے، اسی طرح اہل کتاب اللہ کے نبی کو اپنی ہی کتابوں میں موجود نشانیوں سے پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، مگر یہ مانتے نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن السلام کا ایک مقولہ ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے متعلق شک ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی ماں نے خیانت کی ہو، مگر پیغمبر اسلام کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آخری جملہ، آخری ٹکڑا اس آیت کا ہے اور آخری آیت ہے الحق من ربک، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک اور تردد کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اللہ نے کہہ دیا، آپ کوئی شک نہیں، بس کہہ دیا، اب ایسا کیوں کیا تھا، اور جھوٹی اور سچی تاریخیں ملا کر کے ادھر سے ادھر باتیں لے کر جانا اور پھر آپس میں انتشار اور نفرتیں پیدا کرنا نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، قرآن کی واضح آیات آ گئی، بات ختم ہو گئی، اب کوئی شک کی بات نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، اب کوئی اونچ نیچ نہیں۔ اب اپنے مطلب نکالنے کے لیے آیات کو ادھر سے ادھر جوڑ کر، ہسٹری سے جوڑ کر، تاریخ سے جوڑ کر اس میں اپنی طرف سے باتیں ہم ڈالنا شروع کر دیں، نہیں۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک اور تردد کرنے والوں میں نہ ہو۔ تو یہ سورۃ البقرہ میں بقرہ کی آیت نمبر 144 سے 147 تک تھی، اور اس میں کچھ اہم باتیں آئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت